دعا کی قبولیت کا ایک ذریعہ دعا سے پہلے اور بعد میں درود پاک پڑھنا بھی ہے، کیونکہ درود پاک کی برکت سے دعا قبولیت کے زیادہ قریب ہو جاتی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جو شخص اللہ کریم سے اپنی حاجت کا سوال کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھے، پھر اللہ کریم سے اپنی حاجت طلب کرے اور اپنی دعا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھ کر ختم کرے، کیونکہ اللہ کریم دونوں درودوں کو قبول فرماتا ہے اور وہ پاک ہے اس بات سے کہ دعا کے اول و آخر دونوں درودوں کو تو قبول کرے اور ان کے درمیان والی چیز یعنی دعا کو چھوڑ دے۔ ہمیں چاہیے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک کی کثرت کیا کریں، بالخصوص اپنی دعاؤں کے شروع اور آخر میں تو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک لازمی پڑھا کریں کہ اس کی برکت سے انشاءاللہ الکریم ہماری دعائیں بارگاہ الہی میں مقبول ہوں گی۔ اور دعا سے پہلے درود پاک پڑھنے کی تو خود خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ترغیب ارشاد فرمائی ہے۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے کہ ایک آدمی آیا، اس نے نماز پڑھی اور پھر یوں دعا مانگی، اللہم اغفر لی وارحمنی، یعنی اے اللہ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عجلت ایھا المصلی، یعنی اے نمازی تو نے جلدی کی۔ پھر دعا کا طریقہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جب تو نماز پڑھ کر بیٹھے تو پہلے اللہ کریم کی ایسی حمد کر جو اس کے لائق ہے، پھر مجھ پر درود پاک پڑھ اور اس کے بعد دعا مانگ۔